بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ منی پزا، جی ہاں، کس کس کو پسند ہیں؟ تمام بچے بہت ہی زیادہ شوق سے منی پزا کھاتے ہیں، اور لنچ باکس میں جب لے جانا ہو تو بچوں کے تو مزے ہی آ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا بچوں کو لنچ باکس میں کیا دیا جائے۔ مدرس کے لیے یہ سوچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یار بچوں کو کل کے لنچ باکس میں کیا دیا جائے، تو اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مزے مزے کی ریسیپیز اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ بہت ہی ایزی اور اچھی سی ریسیپی، تاکہ بچے انجوائے بھی کریں اور جناب ان کا لنچ باکس ہماری طرف سے ریڈی بھی ہو جائے۔ تو میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے منی پزا کی ایک بڑی زبردست سی ریسیپی۔ آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں، اور ریسیپی کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے کر لینی ہے اپنی ڈو کو ریڈی۔ جی ہاں، ڈو ریڈی کرنے کے لیے ہم نے وہی انگریڈینٹس یوز کیے ہیں جو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈو بنانے کا طریقہ بتا چکی ہوں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کی میں ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتی بھی چلوں کہ اس میں نے خمیر، آئل، ملک پاؤڈر اور نمک یوز کیا ہے، اور میدے کو ہم نے نیم گرم پانی سے گوندھ لیا ہے۔ اچھا، یہ آٹا ہمارا گوندھ گیا، اور ایک شاپر کو کر لیا آئل سے گریس، اور ہم نے اپنی ڈو کو اس میں ایئر ٹائٹ کر دیا۔ 2 گھنٹے کے لیے ہم اسے رکھ دیں گے، اور اب ہم اپنے چکن کو ریڈی کرتے ہیں۔ چکن میں آپ اپنے پزے میں جو فلیور دینا چاہیں وہ مسالہ ایڈ کریں۔ میں نے تکہ مسالہ ایڈ کیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے شان کا تکہ مسالہ تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے۔ اس میں نے زعفرانی کلر ایڈ کیا ہے، جنجر گارلک پاؤڈر یوز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیا ہے، اور تھوڑی سی مرچیں اگر آپ نے زیادہ رکھنی ہے تو آپ پسی مرچ اس میں تھوڑی اور بھی ڈال سکتے ہیں، اور پسا ہوا گرم مسالہ۔ ان تمام انگریڈینٹس کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح کر لیں گے مکس۔ جی ہاں، ڈو پزا بنانے کے لیے آپ لوگوں نے تیاری بہت ساری کرنی ہوتی ہے۔ یہ میں نے لے لیا انین 1 عدد، اور اسے میں باریک باریک سا کر رہی ہوں چاپ۔ انین کو چاپ کر لینے کے بعد ہم کریں گے دوسری چیزیں چاپ۔ اس میں کیا ہے؟ جی ہاں، وہ ہے ہمارے پاس شملہ مرچ۔ تو شملہ مرچ کو بھی ہم کٹ کر لیں گے اور باریک باریک سا چاپ کر لیں گے، کیونکہ آپ کی اپنے مرضی پر ہے کہ آپ اسے پزے میں کس شکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سلائسز باریک باریک کاٹ کے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے منی پزا بنائی تھی تو چاپ کر لیا تاکہ بچے ایزیلی ہر بائٹ میں کھا سکیں۔ اچھا جی، 2 گھنٹے ہو چکے ہیں ان سارے کاموں میں، اور یہ ہماری ڈو بھی ریڈی ہو گئی۔ اب ہم اس ڈو کو ریڈی کر لینے کے بعد منی پزا تیار کرتے ہیں۔ جی ہاں، منی پزا تیار کرنے کے لیے پہلے ہم نے اس ڈو کو اس شاپر سے نکالی، اور ایک بار تھوڑی سی مکیاں دوبارہ سے لگا دی تاکہ ڈو ہماری زبردستی نظر آئے۔ یہاں پر آ جاتے ہیں ہم، تکہ ہمارا بڑا زبردست میرینیٹ ہو گیا ہے، اور اسے بھی ہم نے کڑھائی میں تھوڑا سا بالکل آئل ڈالا ہے، کیونکہ اس میں ہم آئل آلریڈی ڈال چکے تھے، اور اس میں میں نے یہ تکہ بھی ڈال دیا ہے۔ میں نے اس کے لیے بون لیس چکن لیا، اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز پہلے ہی کرتا کہ جب آپ کو منی پزا پہ لگانے ہو تو کچھ بھی کٹنگ نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ہماری چکن ریڈی ہو گئی ہے۔ سبزیاں بھی ہم کٹ کر چکے ہیں۔ چیز کو چاہے تو آپ کریش کر لیں، چاہے آپ جس طرح میں نائف کے ساتھ اسے کٹ کر کے رکھ رہی ہوں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری یہ تمام چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں پزے کی ڈو کی طرف۔ جی ہاں، میں نے تھوڑا سا ایک پیڑا بنا کے اس میں سے نکال لیا ہے، اور اب ہم اسے بیل لیں گے۔ بیلنے کے بعد اسے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کی ڈو کو ہم نے تھوڑا سا تھک بھی رکھنا ہوتا ہے۔ پزے کو کٹ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی آئٹم لے سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ بوٹل کا ایک کیپ موجود ہے، تو میں نے اس کیپ کی مدد سے یہ منی پزا نکال لیے ہیں، اور تمام منی پزا میرے کٹ ہو چکے ہیں۔ کٹ کرنے کے بعد اب ہم کر لیں گے انہیں، جس جگہ پر آپ نے انہیں بیک کرنا ہے آپ اسی میں رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے ایک پین میں رکھ لیے ہیں، اور ساتھ ہی اب میں اس کو ساری چیزیں لگاتی جاؤں گی۔ اچھا، اب اس میں دیکھ لیں میں نے سب سے پہلے یہ کر لیا۔ اب میں اسے فورک کی مدد سے نشان دے دوں گی تاکہ جب یہ بیک ہوں تو بہت ہی اچھے سے بیک ہو جائیں، اور ان کے اندر کچھ کچا پن نہ رہ جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم اس پر اپلائی کریں گے کیچپ۔ ہاں جی، کیچپ جس کو کیچپ پسند ہے وہ کیچپ لگا لیں۔ پزا سوس بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں بچوں کو کیچپ زیادہ پسند ہے تو میں نے کیچپ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے لگا دیا ادھر کیچپ، اور اسپون کی مدد سے کیچپ کو ہم منی پزا پر پھیلاتے جائیں گے۔ اور اب ہم اس کی ٹاپنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپنگ کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس میں تھوڑی سی چیز ڈال دی۔ چیز آپ چیڈر، موزریلا یا پھر پزا چیز بھی آتی ہے، آپ وہ صرف یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں نے پزا چیز یوز کی ہے۔ باقی چیزوں کی ٹاپنگ بھی کر دیں گے، جیسے کہ ہماری یہ ویجیٹیبلز ہو گئی، ہماری یہ چکن ہو گئی، ان تمام چیزوں کی ٹاپنگ ہم باری باری اس پر کرتے جائیں گے۔ جی ہاں، یہ زبردستی ہماری ٹاپنگ ہو رہی ہے۔ منی پزا ہے اور بہت ہی یمی، بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں۔ بچوں کی ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے جب گھر میں اس طرح کی چیزیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بچے تو آپ کو پتہ ہے یہی سب کچھ آج کل کھانا پسند کرتے ہیں۔
تو یہ میں نے اس پہ ٹومیٹوز بھی کٹ کر کے رکھے تھے، شاید وہ میں آپ کو بتا نہیں سکی ریسیپی کے درمیان، اور یہاں پہ میں نے اس میں ٹومیٹوز اور یہ شملہ مرچ تھوڑی تھوڑی سی سب پر ڈال دی ہے، پیاز بھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے، اور یہ ساری چیزیں اس پر ایک ایک کر کے ہم ڈالتے جائیں گے۔ اور اب اس پر ہم چکن لگا رہے ہیں، بڑی زبردستی چکن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، لگاتے جا رہے ہیں چکن ٹکا کے پیسز چھوٹے چھوٹے سے ہر منی پیزا پہ ہم لگاتے جائیں گے۔ جتنے زیادہ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں، ٹاپنگ آپ کے اپنے اوپر ہے، بچوں کو جو چیز زیادہ پسند ہے آپ اس کی ٹاپنگ زیادہ کر دیں اپنے اس پیزا پر۔ اور لاسٹ میں ہم ایک لیئر اس میں چیز کی پھر سے دیں گے اوپر سے، تاکہ ہمارا جو پیزا ہے وہ بڑا چیزی سا ہو اور بچے بڑے شوق سے اس کو کھائیں۔ تو یہ ہماری چیز کی لیئر پھر سے آ جائے گی، اور یہ ہم اس پر چیز بھی ڈالتے جائیں گے، اسے بیک کریں گے، اور بیک بھی ہم اسے چولہے پہ ہی کریں گے۔ آپ اوون میں کرنا چاہیں تو اوون میں بھی کر سکتے ہیں، اور میں کر رہی ہوں اسے چولہے پہ بیک، تو اب ہم اسے بیک کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اب میں اسے بیک کر رہی ہوں، یہ میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، اور اب تقریباً 15 سے 20 منٹ میں ہمارے پیزا بہت اچھے سے بیک ہو چکے ہیں، اور بہت ہی زبردست منی پیزا آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، جو آئیڈیا میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ایسے کرنا چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ صرف آپ ٹاپنگ کر کے رات میں آپ فریج میں رکھ دیں اور صبح بچوں کو بیک کر کے دے دیں۔ سارے منی پیزا ریڈی ہیں، بہت ہی یمی، بہت مزیدار، بچوں نے منی پیزا کو بہت انجوائے کیا تھا اور بہت مزہ آیا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی اسی طرح کی نئی سی ریسیپیوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔